کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو جب تم میرا نام لیے بغیر قسم کھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ما احجر الا اسمک، اے اللہ کے رسول آپ مطمئن رہیے، آپ سیٹسفائیڈ رہیے، میں ناراضگی میں بھی صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ اندازہ لگائیں معزز ناظرین کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ناراضگی کو بھی سمجھ جاتے تھے، کب میری بیوی کا موڈ صحیح نہیں ہے، کب میری بیوی ناراض ہے، اللہ کے رسول یہ بھی پتہ کر لیتے تھے، یہ ریڈ کر لیتے تھے، اس کو سمجھ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ عید کا دن تھا، مسجد نبوی میں کچھ حبشی لوگ نیزے وغیرہ کا کھیل کھیل رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا، اللہ کے رسول کو محسوس ہوا کہ حضرت عائشہ یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہیں۔ آپ نے کہا کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ اپنے گال کو اللہ کے رسول کے گال کے ساتھ ملا کر کے اللہ کے رسول کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر کے وہ حبشیوں کا کھیل دیکھنے لگی۔ بہت دیر تک دیکھتی رہی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ اب حضرت عائشہ تھک گئی ہیں تو کہا کہ اب اگر تم چاہو تو جا سکتی ہو۔ یہ انداز تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ، یہ محبت تھی، یہ سلوک تھا۔ چونکہ یہ کماری تھی، ان کے جذبات کماری عورت کے جذبات تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساب سے ان کو ہینڈل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اس موقع پر بھی سمجھ میں آتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی وہ آیت نازل کی جس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہو تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہو، پریشانیاں اٹھاتی رہو، دقتیں اٹھاتی رہو، اور اگر تمہیں دنیا کی آسائشیں چاہیے تو رسول کے گھر سے چلی جاؤ، رسول تمہیں رخصت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم اس بارے میں سوچ لو، اپنے والدین سے مشورہ کر لو، تو حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا؟ فی ای ھذا استامر ابویہ، اے اللہ کے رسول یہ کون سی ایسی بات ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ فانی ارید اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، سیدھی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، میں رسول سے محبت کرتی ہوں، اور میں آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں تو حضرت سودا ایک سوتن کی شکل میں موجود تھی۔ بعد میں اللہ کے رسول نے کئی اور نکاح کی اور مختلف سوتنوں کے بیچ میں حضرت عائشہ نے زندگی گزاری۔ سوتن کے ساتھ ایک عورت کا رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی ایک فطری چیز ہے، سوکناپے کی جو غیرت ہوتی ہے وہ عورت کے اندر ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنی سوتن کے خلاف سازشیں کرتی ہے، اس کے خلاف اپنے شوہر کو بھڑکاتی ہے، اس کی خوبیوں کا بھی انکار کرتی ہے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس معاملے میں بھی کردار کی اس بلندی پر فائز ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اپنی سوکنوں کے بارے میں بھی انہوں نے جو ریمارکس کیے ہیں، جو کمنٹس کیے ہیں، وہ بے مثال ہیں۔ ان کی تعریف کی ہے، انہوں نے ان کی خوبیوں کو تسلیم کیا ہے۔ حضرت سودا کے بارے میں کہتی ہیں کہ حضرت سودا میں تھوڑی سی تیزی تھی، ورنہ وہ ایسی تھی کہ میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتی ہوں کہ میں اس کے درجے میں ہو جاؤں جتنا کہ میں سودا کے بارے میں سوچتی ہوں کہ کاش میں ان کے درجے میں ہوتی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، ان کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے صفیہ سے بہترین کھانا بنانے والا نہیں دیکھا، وہ کھانا بنانے کوکنگ میں بہت ماہر تھی۔ حضرت زینب بنت جہش یہ اللہ کے رسول کی وہ بیوی تھی جو خاندانی اعتبار سے رسول کی تمام بیویوں میں سب سے معزز تھی، رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ حضرت عائشہ حضرت زینب کے بارے میں کہتی ہیں ہی التی کانت تسامینی من ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بیویوں میں یہ